الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير.
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ بہت سے اپنے سفارشی بنا رکھے ہیں، شفاعت کرنے والے بنا رکھے ہیں؟ قل فرما دیجئے اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، کیا اگرچہ وہ کسی بھی چیز کے مالک نہ ہو اور نہ ہی وہ سمجھ بوجھ عقل رکھتے ہوں، تب بھی یہ انہیں سفارشی بنائے رکھیں گے؟ قل فرما دیجئے للہ الشفاعت جمیعا، شفاعت سفارش کا مکمل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، شعور دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیگر ساری مخلوقات سے کئی لحاظ سے ہمیں امتیازات عطا کیے۔ ہم ساری مخلوق میں سب سے اشرف ہیں، سب سے زیادہ افضل ہیں۔ بہت مخلوق پر اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ انسان ہے جس کو ہم نے بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں ڈھالا ہے، اس جیسا کسی مخلوق کو بنایا ہی نہیں۔ کیا یہ تھوڑا شرف ہے کہ اللہ یہ فرما دے خلقت بیدی، حالانکہ اس کی شان تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی شان تو یہ ہے جب وہ کسی کام کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں فیصلہ فرما دے کہ یہ ہونا ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگانے پڑتے، اس کو اپنے عرش سے، اپنے تخت سے اٹھ کے آنا جانا نہیں پڑتا، اس کی زبان مبارک سے صرف آرڈر جاری ہوتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے۔ لیکن اس نے ہم انسانوں کو یہ عزت دی، فرمایا خلقت بیدی، میں نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کا استعمال کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جو اتنا پیارا مالک، جو اتنا عظیم الشان مالک، کیا مملوک جو اس کی ملکیت ہے، ہم
حق نہیں بنتا اس کا کہ ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں؟ یہ اہم بات ہے یار. ایک عام بندہ ہے، ملازمت کرتا ہے، کہیں پر نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہ جہاں جاب کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کے پاس غلام ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے اپنے باس کو، اپنے مالک کو، اپنے بڑے کو راضی کرے، کوشش کرے اس کی آنکھوں کے اندر وہ جچ جائے. وہ جب اس کو دیکھے تو کہہ دے کیا بات ہے، تو نے تو کمال ہی کر دی. تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کا تو سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کا مملوک، اس کی جو ملکیت میں ہے، خاص طور پر ہم انسان، ہم اس بات کی کوشش کریں ایسے کام ہوں کہ جن سے اللہ راضی ہو. بس یہ مقصد ہے. الذی خلق الموت والحیاء، اللہ تعالیٰ نے موت کا نظام بنایا، اللہ نے زندگی کا نظام بنایا. روزانہ کتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں، روزانہ کتنے انسان دنیا سے جا رہے ہیں. یہ موت اور زندگی کا یہ جو سلسلہ ہے، اللہ یہ زندگی دے کر تمہیں تمہاری موت تک لیبلوکم، تمہارا امتحان لے رہا ہے. تمہیں کمرہ امتحان میں بٹھایا ہوا ہے اس نے. یہ دنیا کمرہ امتحان ہے. اللہ جی آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا ایکم احسن عملا، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا میرے اور آپ کے نام پیغام. اب بہت سارے خوش نصیب ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو نیک عمل نہیں کرتے. بہت ساری وجوہات ہیں. کوئی طرح کی کوئی غافل ہو گیا، کوئی بالکل بے خبر ہے، کسی کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے اے جہان مٹھا اگلا کے لیے مٹھا، کوئی کہتا ہے چلو جس رب نے اب نوازا ہے آگے چل کے بھی نواز دے گا، دیکھو نا کتنا اس کا کرم ہے ہمارے اوپر. اس طرح کی مختلف باتیں. ایک بہت بڑی رکاوٹ وہ ہے جو ابھی آپ نے سورۃ الزمر کی آیات اور اس کے ترجمے میں سنی. اور وہ اچھے بھلے مسلمان، دیندار وہ لوگ اور بہت بڑی تعداد میں بے عمل لوگ یہ مسلمان ہیں جن کو یہ ہوتا ہے سفارش، شفاعت نبی پاک کی، اللہ کے کسی ولی کی، اللہ والے کی وہ کام کرے گی اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اب مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی 5 وقت نماز پڑھتا پھروں، میں ایسے ہی قرآن پڑھوں، تم پڑھو، تمہارا تو شفاعت پر یقین نہیں ہے، ہمارے تو ہے نا، ہمیں بخشوا لیں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن نے اس کو نکھار کے رکھ دیا ہے، اور اس غلط فہمی کا شکار بندہ اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھتا ہے، اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھتا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک عقیدے کی بات ہے، اس کے بڑے خطرناک نتائج ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ چند خطبات میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ کی توفیق کے ساتھ. اور شفاعت کا جو صحیح تصور قرآن و سنت میں دیا گیا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. اور جو اس طرح کے تصورات ہیں نا کہ بس بندہ بے عمل ہو جائے، بد عمل ہو جائے، کوئی عمل نہ کرے، میں تو فلاں کا دامن گرفتہ ہوں. ہاں بہت سارے پیروں میں اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگوں کو یہ جھانسا دے رکھا ہے تم ہونا ہمارے دامن گرفتہ، قیامت کے دن ہم جانے رب جانے، بس تم ہمیں راضی کرو، ہم تمہیں بخشوا لیں گے. کاش یہ مسلمان کبھی قرآن پڑھتے، کبھی قرآن پڑھتے تو ان کو پتہ چلتا قیامت کے دن یہ کہنے والے نظر بھی نہیں آئیں گے. قرآن واضح کہتا ہے ضلوا عنا، یہ خود بولیں گے، کہیں گے. اللہ پوچھے گا نا این شفعاءکم الذین، وہ کدھر ہیں بھی تمہارے سفارشی؟ آج تو تم اکیلے ہی آ گئے. دیکھو نا جان سے دینے والے. میں ذرا اس حوالے سے تھوڑی سی یہ بات عرض کروں، دو طرفہ معاملہ ہے نا، سفارش شفاعت.
شفاعت کا اصل میں مطلب ہوتا ہے جڑنا، جوڑنا، کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جانا۔ شفیع کہتے ہیں، ایک مثال ہے کمزور بندہ ہے اور ایک بندہ طاقتور، طاقتور بندے کی بات سنی جاتی ہے، چلتی ہے، کمزور بندہ جڑ جاتا ہے اس طاقتور کے ساتھ کہ یار یہ مشکل وقت میں میری سفارش کر دے گا، اس کی بات بڑی چلتی ہے، اس کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اس کی بات رد نہیں کی جاتی۔ اب یہ سفارش کرنے والا یہ بن گیا شفیع، اور جس کی سفارش کر رہا ہے یہ بن گیا مشفوع، اور جو کام ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ ایک تو یہ بات نا، لوگ سہارا رکھتے ہیں فلاں کام آئے گا، فلاں سفارش کرے گا، فلاں جناب وہ اس مشکل وقت میں مجھے بچا لے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں بڑا کلیئر کہہ دیا، سورہ البقرہ کی اعظم آیت فی القرآن، قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ ہم پڑھتے ہیں نا، ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہے، اس آیت الکرسی کو آپ پڑھتے جائیے، اس آیت الکرسی میں ایک جملہ آپ کو یہ بھی ملے گا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی، ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن شاید کبھی ترجمے تک ہماری پہنچ نہیں ہوئی، پڑھا کریں ساتھ ترجمہ بھی سمجھ گئے۔ یہ الفاظ دیکھیے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے؟ یشفع، یہ کوئی ایسے لفظ نہیں ہے جو مشکل ہے اور سمجھ میں نہ آ سکے، یہ بس مولویوں نے بنا رکھی ہے بات، اور یہ قرآن تو بڑا مشکل ہے، نہ تم نہیں پڑھ سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے، معاذ اللہ بعض نے تو کہہ دیا سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ دیکھیے ان کے نزدیک گمراہی، اور قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جا بجا یہ ذکر ہے۔ بہرحال آئیے دیکھیے کیا کہا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے؟ یشفع، شفاعت کرے، سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست پیغام دیا ہمیں۔ میرے عزیزوں، ہر مولوی کی بات غلط ہو سکتی ہے، ہر پیر کی بات غلط ہو سکتی ہے، ہر مذہبی سیاسی رہنما کی بات غلط ہو سکتی ہے، سرداروں کی وڈیروں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی بات سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ غلط ہو جائے۔ رب کی بات غلط نہیں ہو سکتی، رب بتا رہے ہیں، آنکھیں کھول رہے ہیں، آنکھیں کھولو ذرا آیت الکرسی پڑھ کے دیکھ لو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یہ جو میں نے ابتدا میں پڑھی آیا سورہ الزمر پارہ نمبر 24 میں پارے کا دوسرا رکوع، پہلی کے بعد دوسری آیت، اب اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ شفعاء، کلیئر الفاظ ہے نا میرے عزیزوں، یہ کوئی ایسے مشکل الفاظ نہیں ہے کہ جن کا بہت تفسیر معنی مفہوم بیان کرنا پڑے۔ ہماری زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کا اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے بہت سارے سفارشی بنا رکھے ہیں۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا، میرے مصطفیٰ جی ذرا فرما دیجئے، کیا اگرچہ ان کے پاس کسی ایک چیز کا بھی اختیار نہ ہو تب بھی ان کو سفارشی بناؤ گے؟ یہ قرآن پاک ہے، حوالہ میں نے دے دیا، پر آپ لیجئے، کوئی بھی ترجمے والا قرآن ہو گھر میں کھولیے، ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھیے، خود پڑھیے، اولو کانوا لا یملکون شیئا، جن کو انہوں نے سفارشی بنایا،
اگرچہ ان کے پاس کسی چیز کا اختیار نہ ہو تب بھی ان کو سفارشی سمجھیں گے. وَلَا يَعْقِلُونَ، اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہوں. ان کی سمجھ میں بات ہی نہ آئے، ان کی عقل میں بات نہ آئے. سب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کور کر لیا. اور آگے سنیے، فرمایا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. کاش ہمیں قرآن کی سمجھ آتی. اللہ اکبر، اس ایک جملے نے تو بالکل ہر چیز کلیئر کر دی. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. میرے نبی جی پھر فرمائیے، دوبارہ کہا قُلْ. کوئی وہی آتا ہے جہاں پر بات کی اہمیت ہو، حالانکہ سارا قرآن ہی نبی پاک کی زبان سے جاری ہوا، لیکن اللہ کا قل کہلوانے کا مقصد یہ ہے نبی جی آپ کے ہاں بھی بات کی اہمیت بڑھ جائے اور سننے والوں کے ہاں بھی بات کی اہمیت بڑھ جائے کہ اللہ نے بات کرتے ہوئے کہہ دیا. میرے نبی فرمائیے، ذرا کہیے ان کو، للہ الشفاعت جمیعا، ساری کی ساری شفاعت اللہ کے لیے ہے. اللہ کون ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت، بادشاہت، سارا اختیار اسی کے پاس ہے. دیکھو نا پہلے کیا کہا، اولو کانوا لا یملکون شیئا، جن کو تم نے سفارشی بنایا بھلے ان کے پاس ایک چیز کی بھی ملکیت نہ ہو. اور یہاں لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں کا زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. للہ الشفاعت جمیعا، ساری کی ساری سفارش کا اختیار بس اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کتنا کلیئر پیغام ہے. اب سنیے گا ذرا، قیامت کا دن ہے، بندہ دنیا میں تو بڑے جھگڑے بھی کرتا تھا، مناظرے کرتا تھا، بحثیں کرتا تھا، نہیں تم مانتے نہیں، تم اولیاء کے منکر ہو، یہ ہمارے سفارشی ہیں، تمہارا تو ہے کوئی نہیں، اس طرح کی باتیں. اللہ کہتا دیکھو آنا ہے تم سب نے، ثم الی ربکم ترجعون ثم الیہ ترجعون، اس رب کی طرف پلٹنا ہے، وہ تمہیں سب بتائے گا، خبر دے گا، آئے گا بندہ. اب اللہ پوچھے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی، جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آج تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے، تنہا آ گئے ہو. تمہارے سفارشی أَيْنَ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. یہ قرآن ہے میرے عزیزوں، پڑھیے سورۃ الانعام، پڑھیے سورۃ السبا. قرآن ہمیں بتائے ہم کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ پوچھے گا اینا شفعاءکم الذین زعمتم، کہاں ہیں تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تمہارا بڑا دعویٰ تھا، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ قیامت کے دن تمہارے بالکل ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، تمہارے دائیں بائیں ہوں گے. اینا، کہاں ہیں؟ کہیں گے ضلوا عنا، یا اللہ آج تو وہ سارے کے سارے ہی ہم سے گم ہو گئے. اللہ فرمائے گا ما نرى شفعاءکم الذین زعمتم، بھئی نظر نہیں آ رہے وہ تمہارے سفارشی جن کی وجہ سے تم اتنے جھگڑے کرتے تھے، آج وہ کدھر ہیں؟ تو یہ قرآن کی حقیقت، اور اس وقت کے لوگ خود بول کے بتائیں گے اللہ جی وہ تو آج ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، وہ تو گم ہی ہو گئے ہیں. تو یہ ہے میرے عزیزوں حقیقت حال. اور پھر یاد رکھیے یہ جو سفارش کا غلط عقیدہ اور تصور رکھنے کا بڑا نقصان ہے. سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ توحید سے ہٹ جاتا ہے. بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے اچھا یہ جس نے ہماری سفارش کرنی ہے نا، اس کا اللہ کے ہاں اتنا اثر و رسوخ ہے نا کہ اللہ اس کی ٹال ہی نہیں سکتا. تو کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر اس کے آگے مجبور ہی ہوا نا کہ اللہ ڈال ہی نہیں سکتا اس کی. بھئی مجبور ہو کے ہی نہ بندہ ڈال سکتا. اللہ تعالیٰ پر ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے. پھر یہ ہے اب اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ تو بڑی محنت سے راضی ہوگا، ٹھیک ہے، بہت سارے اچھے اچھے کام کرنے پڑیں گے، ان کو راضی کر لیتے ہیں۔ سالانہ طور پر ان کی کوئی ہم جناب محفل، کوئی عرس کی پارٹی، کوئی اس طرح سے نظر و نیاز، کوئی نذرانے، کوئی اس قسم کے کام کر لیں، بس جناب راضی۔ پھر بندہ اس قسم کی چیزوں میں پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی بجائے پھر ان کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ پھر اگلا نقصان یہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے توکل ہٹ کر پھر ان پر توکل ہو جاتا ہے۔ بھئی اگر یہ ناراض ہو گئے تو ہم پکڑے جائیں گے، اگر یہ راضی ہو گئے تو ہم نکل جائیں گے۔ پھر یہ سارے کے سارے غلط عقائد کی عمارت اسی عقیدے پر کھڑی ہوتی ہے۔ پھر چلتے چلتے بندہ کہتا دیکھو نا، دنیا کے اندر کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے نا بھئی، وہ ریسیپشن پہ جانا پڑتا ہے پہلے، ڈائریکٹ تو نہیں نا آپ بڑے افسر کے کمرے میں چلے جائیں کہ جا کے اس سے ملاقات کر لیں۔ آپ کو پہلے ریسیپشن پہ جانا پڑے گا، وہ جناب جا کے بتائے گا فلاں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ بھئی اللہ بھی تو اسی طرح ہی ہے نا، اللہ تو بہت بڑا افسر ہے، درمیان میں چپڑاسیوں کی ضرورت ہے۔ کون ہے چپڑاسی؟ ریسیپشن پہ، اللہ کی ریسیپشن پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہی نا جی اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، اللہ کے نام میں۔ اب اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے اس عقیدے کی آڑ میں یہ اللہ کے ولیوں کی کتنی بڑی گستاخی کیے جا رہا ہے۔ پھر اس طرح سے دیکھو نا، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے نا، جب تک سیڑھی پہ نہیں چڑھیں گے تو چھت پہ جا ہی نہیں سکیں گے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس وقت کے لوگوں سے کہا تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں اوروں کی عبادت کرتے ہو، کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، حقیقت یہ ہے یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے، ہم ان کو اس لیے راضی کر رہے ہیں، ان کی جیبیں اس لیے بھر رہے ہیں، ان کے آستانوں پر اور ان کی درگاہوں پر اس لیے ہماری حاضری ہے کہ یہ خوش ہو کر ہماری اللہ کی ہاں سفارش کر دیں۔ اب یاد رکھو میرے عزیزوں، اللہ کون ہے؟ اللہ کی بڑی اچھی اچھی صفات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ خود بتاتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں، لہذا سنو فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے ایسی گھٹیا مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ اللہ تو وہ علیم ذات ہے جس کی بڑی اچھی اچھی صفات ہے۔ جب سے انسان تیرا وجود بنا، تو نے اپنی ماں کے بطن میں، پھر دنیا میں آ کر، پھر تو قبر میں جانے تک کتنے سانس لے چکا ہے اللہ کو سب پتا ہے، تیرے جسم پہ کتنے بار ہیں اللہ کو سب پتا ہے، تیرے ہاتھوں نے کیا حرکتیں کی، تیرے قدم کدھر چل کے گئے، تیرے دل نے کتنی بار جناب وہ تیرا دل دھڑکا، تیری آنکھوں نے کیا دیکھا، تیرے کانوں نے کیا سنا، تیری زبان نے کیا بولا۔ اس علیم و خبیر اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اس کو سب پتا ہے تیری زبان نے کتنی بار اچھا بولا، کتنی بار غلط بولا، اللہ تعالیٰ کو یہ سب معلوم ہے۔ پھر ایک انسان سے ذرا آگے چلیے، یہ دنیا بڑی وسیع ہے، اس وقت بھی اربوں انسان دنیا میں ہے، ہر انسان کے دوسرے سے فنگر پرنٹ میچ نہیں کرتے، آنکھوں کے کلر اور ان کی شیپ یہ دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتی۔ واہ میرے اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ اللہ جو اتنا خوبصورت پیدا کرنے والا ہے، وہ کتنا ہی عظمتوں والا ہے، وہ کتنا ہی بابرکت ہے۔ وہ پھر ہمیں کہتا دیکھو ساری کائنات میں نظر دوڑاؤ، یہ تو ایک انسان ہے، پھر جنات دیکھو، پھر فرشتے دیکھو، پھر قسم کی مخلوق دیکھو، معمولی کیڑے مکوڑے دیکھو۔ اللہ جانتا ہے بندہ بعض اوقات دیکھتا ہے یار یہ کیسی چیونٹی ہے، یار یہ کیسا مچھر ہے، یار یہ مچھروں کی کتنی قسمیں ہیں، یہ چیونٹیوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور یہ رینگنے والا کیڑا مکوڑا کیسا ہے۔ یہ ساری مخلوق کس کی ہے؟ اس ساری مخلوق کے حال کو کون جانتا ہے؟ وہ پوچھتا ہے الا یعلم من خلق، بھلے وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، وہ اتنا کمزور نہیں ہے، اس کو سب پتا ہے۔
اس کی شان عظمت، یہ تمہاری معمولی مثالیں، اس کے بارے میں غلط عقیدہ، یہ تمہارا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی عظمت و شان تو یہ ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ یہ ہے ہمارے رب کی شان۔ کاش ہم سمجھ سکیں، ہمارے دلوں تک یہ آیات پہنچ سکے۔ میرے مصطفیٰ فرمائیے اگر یہ سارے کا سارا سمندروں کا پانی اس کو سیاہی میں بدل دیا جائے، سورہ لقمان کہتی ہے زمین پر موجود سارے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں اور یہ جتنے سمندر ہیں اتنی ہی زیادہ اور زیادہ پانی بنا کر سیاہی اور بنا دی جائے، نانا بلکہ لوگوں یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، 7 بڑے بڑے سمندر مل جائیں اور ان سب کے پانی کو سیاہی میں بدل دیا جائے۔ لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، لکھنے والوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، پانی جو سیاہی میں بدلا وہ ساری سیاہی ختم۔ ما نفدت کلمات اللہ، تیرے میرے رب اللہ کے کلمے ختم ہونے پر نہیں آئیں گے۔ یہ ہے ہمارا اللہ۔ اس اللہ کے لیے گھٹیا مثالیں نہیں دینی، وہ اللہ بڑا عظیم و برتر ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، وہ بتا رہے۔ تم میرے یہاں سفارشی تلاش کرتے ہو کہ مجھے خوش کرنے کے لیے بیچ میں یہ ذریعہ بنیں گے، یہ تمہاری سفارش کریں گے۔ میرا پیغام دونوں طرف کے بارے میں سن لو، اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تمہیں جن پر تکیہ ہے ان کے بارے میں دنیا میں غور کر لو، اور اللہ تمہیں بتا رہے سفارش کا مکمل اختیار، شفاعت کا مکمل کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ اور قیامت کے دن جن کے بارے میں دنیا میں تمہیں بڑا مان ہے یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، یہ سارے کے سارے تم سے گم ہو جائیں گے۔ تمہارا رب تمہارا بڑا خیر خواہ ہے، وہ تمہیں دنیا میں بتا رہے کبھی اس غلط فہمی میں پڑ کے اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا، اپنی آخرت نہ برباد کر بیٹھنا۔ وہاں ڈھونڈتے پھرو کہاں گئے سفارشی، اور عمل کرنے والے، رب کو راضی کرنے والے وہ جنتوں میں جا رہے ہو اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ اللہ اس نقصان سے ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ کاش ہمیں اس کی سمجھ آئے اور ہم قرآن و سنت کو سمجھ سکیں۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمتوں کا دوام اور ہمیشگی اللہ انہیں عطا کرتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ آج اس بھنور میں ہمارا ملک پاکستان ہے، ہر محب وطن پاکستانی اس کے بارے میں فکر مند بھی ہے اور ہر ایک کو اس کا علم بھی ہے۔ بہرحال اندرونی بیرونی خلفشار انتشار جو کچھ بھی ہو وہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اس کے لیے، اس کے امن کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑی ہیں۔ جب سے یہ بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اور کتنے کتنے مسائل سے یہ نکلا ہے، کیسے کیسے حالات سے نکلا ہے۔
کوئی بات نہیں، اب بھی سازش ہے، انشاءاللہ اللہ پہلے کی طرح اس کو بھی ناکام فرمائے گا۔ ہم تو ایک ہی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمارا اسلام، اور اسلام کے بعد ہم پاکستانیوں کے لیے سب سے پہلے ہے پاکستان، اور دنیا کے مسلمان بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو نعمت اللہ نے اس کو دے رکھی ہے، دنیا میں کسی اور اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے، لہذا اس کے حق میں دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہر لحاظ سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور جو واقعات اس کے خیر خواہ ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، جو اس کے محافظ ہیں اللہ انہیں پوری قوم کی طرف سے جزا دے، اور جو اس کے بدخواہ ہیں وہ کوئی بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر امن، سکون، راحت نصیب فرمائے۔ کبھی دہشت گردی کا سامنا تھا، کبھی کوئی مسئلہ، اب دیکھو سیاست، اس کے نتیجے کے اندر کیا صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہر ایک کو پتا ہے۔ یہ سیاست، یہ سیاسی پارٹیاں اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اپنی جگہ مفاہمت اور ان کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز پاکستان ہے۔ اگر اللہ معاف فرمائے، اللہ کرے کبھی ایسا نہ ہو، اگر پاکستان نہیں ہو پھر سیاسی پارٹیوں نے کیا کرنا ہے، وہ کہاں رہیں گی؟ اس لیے اس بات کو سوچنا چاہیے، یہ ملک اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور دنیا بھر کے اندر الحمدللہ امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا خیر خواہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ جمعے کے بعد آپ احباب نے تشریف رکھی، ایک بچے کا حفظ قرآن مکمل ہوا تھا، اور بچوں کے سالانہ امتحان، ششماہی امتحان کا ہم نے اعلان بھی کیا تھا۔ اس وقت آپ نے سنا ہمارا ایک بہت ہی پیارا طالب علم، پہلی کلاس کا، حسن اس کا نام، اور واقعی اسم با مسمہ تھا، انتہائی خوبصورت بچہ، پھر ذہین بھی بے انتہا، قرآن بھی بڑا اچھا یاد، اور ماشاءاللہ بہترین قرآن پڑھنے والا بچہ۔ پچھلے جمعے ہم نے کہا تھا اس کی پہلی پوزیشن آئی ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا وہ بیچارہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے، اللہ کا فیصلہ ہے وہ اتوار کو وفات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے، اس کے والدین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ والدین انتہائی غریب ہیں لیکن دین کی دولت اللہ نے ان کو عطا کر رکھی ہے، تو بہرحال والدین خاص طور پر ان کے لیے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو یہ بچے ہمارے ساتھ تو تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں تو ان کی ماشاءاللہ صلاحیتیں نکھر کے سامنے آتی ہیں، پتہ چلتا ہے یہ کیسے ہیلے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح وہ بچہ اس نے یہاں پر اپنے اسباق میں اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لی ہے، ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی پہلی پوزیشن عطا فرمائے، اپنے والدین کا اس کو منتظر جنت کے دروازوں پر اس حوالے سے بھی اللہ اس کو پہلی پوزیشن عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ رضا کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح آج بھی انشاءاللہ العزیز 2 بچوں کا حفظ قرآن کو الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے، تو یہ ربی نماز جمعہ کے بعد وہ دونوں بچے اپنا آخری سبق انشاءاللہ تعالیٰ سنائیں گے۔ میری گزارش ہوگی تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیے گا، سبق سن کے جائیے گا۔ آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کا صلہ آپ کو اللہ نے دینا ہے، کیونکہ آپ سنتے ہیں اللہ کی کتاب اور یہ بچے اللہ کی کتاب پڑھنے والے، تو یہ نسبتیں تو اللہ کی وجہ سے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں۔ آپ نے بیٹھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا، اللہ تو خوش ہو جا۔ ہم ان بچوں کی طرح حوصلہ افزائی کریں گے، کلمات خیر کہیں گے، دعا کریں گے، نہ جانے اس کی بدولت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آگے کیا بندوبست فرما دے۔ تو میری گزارش ہے ضرور تشریف رکھیے گا۔ یہ کچھ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آخری سبق بچوں کا سننے کے بعد ہم دعا بھی کریں گے بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔